ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان سنیے۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات۔ اب یہ ہے کہ سلسلہ آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا سوالات ہوئے ہیں مدنی منوں کی طرف سے، کیا کیا جوابات ہوئے ہیں امیر سنت کی طرف سے، اور مبلغ دعوت اسلامی کے بھی مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے میں شامل ہوں گے۔ اب یہ کہ آپ گلدستے تو دیکھیں اور گلدستوں کے بعد جو ہے آپ بتائیں۔ اب جیسی سلسلہ آپ نے دیکھا، ہاں جی یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملی، اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل یہ کام ہم نہیں کریں گے اگر وہ برے کام ہم کرتے تھے۔ اچھا یہ بات مجھے اچھی پتہ چل گئی، اب میں دوسروں کو بھی بتاؤں گا اور اس پر خود بھی عمل کروں گا، لیکن پہلے آپ کو سننا پڑے گا نا۔ آپ کو اب آدھا قصہ سنیں اور اٹھ کر چلا جائیں اور کہیں یہ قصہ میں آگے سناؤں گا، تو کیسے سنائیں گے؟ آپ نے تو آدھا سنا ہے، تو کوئی بھی بات ہے آپ پوری سننا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کی دلچسپی نہ ہو لیکن اس کا اینڈ ایسا ہو اب بولے مزہ آ گیا، تو یہ کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، لیکن جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب کیا مدنی گلدستے ہیں، بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ باپو؟ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ؟ رب العالمین۔ اچھا ایک بات بتائیں، میں آ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے، آپ فوری طور پر اس طرح آ جاتے ہیں، اور یہ مجھے ایک دو نے کہا بھی ہے کہ اماد بھائی جو ہے آپ سے اس طرح آ جاتے ہیں، یہ کیوں حضرت؟ یہ کیوں؟ بس اب یہ ساری باتیں تو ہے کیوں کے بعد پھر آر بھی ہوتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اب جو بات ہے اس وقت آج جو ہے مدنی موسم ہے، اور جب مہینے چل رہے ہوتے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کچھ ایونٹس آتے ہیں، اور یہ کچھ باتیں مدنی منوں دیکھتے ہیں، بھئی یہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، سب لوگ جمع ہے، تراویح ہو رہی ہے، یوں ہو رہا ہے، عید ہے، یہ چیز ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک بات مدنی منوں کے یہ کہہ رہا ہے نا یہ یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے۔ میرے پاس کل فون آیا، بولے ہم اپنے بچے کو نا ایک مزار پہ لے کے گئے، تو وہاں پر گنبد وغیرہ بنا تھا، چھوٹا تھا بچہ تھا، تو وہ سمجھا کہ مدینہ آ گیا۔ جو گنبد تھا نا، گنبد دیکھ کے بولے ہم جہاز میں تو بیٹھے ہی نہیں۔ اب یہ کہ سوچ تھی نا اس کی کہ بھائی گنبد دیکھتے ہیں، وہ کسی مزار پہ حاضری ہوئی تو گنبد نظر آ گیا، تو ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کہ یہ کیوں ہے۔ آپ ان کی باتیں سنیں نا اور پھر ان کو جواب بھی دیں۔ اگر چھوٹے یہ نہیں پوچھتے آپ ان کو بتائیں، اسے سنیں۔ اگر آپ سے سوالات نہیں کرے گا، اور یہ ذہین بچے کی علامت ہے کہ وہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے بتائیے۔ جی اللہ کرے مطلب ان کو جہاز بھی ملے اور وہ واقعی مدینے میں جائیں۔ مدنی منع کو مدینے کا ذوق ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی منوں کو بھی مدینے کا ذوق شوق ہوتا ہے، بچوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ ہمارا جو مہینہ ہے وہ ہے شعبان المعظم، آقا کا مہینہ، اور اس میں جو 15ویں رات بڑی اہم ہے، اسے کہتے ہیں شب برات۔ اب یہ شب برات کی کیا تفصیل ہے، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور شعبان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں بھی خوب عبادت کرتے اور روزے رکھتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں مسلمان مسجد میں جاگتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہوتی ہے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے، ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ شب برات تو بڑی اہم رات ہے۔ شب براعت، براعت کے معنی چھٹکارا، یعنی چھٹکارا پانے کی رات، مصیبتوں سے، آفتوں سے، تکلیفوں سے، دنیاوی پریشانیوں سے بھی چھٹکارے کی رات ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے چھٹکارا طلب کریں۔ اسی طرح گناہوں کی بیماری سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، برے خاتمے
سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، عذاب قبر اور قیامت کے ہولناک لمحات میں راحتیں حاصل کی جائیں، اس سے بھی چھٹکارے کی رات، ہولناکیوں سے، فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ کہ جس میں بہت سارے مبتلا ہوں گے لیکن جس کو اللہ چاہے محفوظ رکھے گا، وہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ، اس سے بھی چھٹکارا پانے کی رات، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے شب برات۔ اور بھی اس کے فضائل ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے سنا، اللہ پاک خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقر عید کی رات، یعنی ذوالحجہ کی 10ویں جو رات ہوتی ہے، جس دن یعنی وہ رات کے جس کا جب دن آتا ہے تو عید کی نماز ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو رات آئی قربانیوں سے پہلے جو رات آئی، عید کی نماز سے پہلے کی رات، 10ویں رات، یہ بقر عید کی رات کہلاتی ہے۔ تو یہ ان 4 راتوں میں سے ایک ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی چاند رات، اسی طرح رمضان شریف پورا جب ہو جاتا ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے عید کا، تو اب یہ جو رات ہے یہ بھی بھلائیوں کی رات ہے۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، عرفے کی رات، یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، رات جب ختم ہوتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان یعنی آنرز کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ صلو علی صلی النبی۔ اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اماد بھائی، جیسے کہ امیر سنت نے فرمایا کہ شب برات، تو کچھ ہم تلفظ کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں شب برات، براعت ہے، برات، کچھ شب برات کہہ رہا ہے۔ اب اس میں کیا تلفظ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس کا صحیح تلفظ بھلے شب براعت ہو، برات، لیکن جو بچے ہیں نا جیسے بولے آپ قبول کر لیں۔ وہ تو ہم قبول کر لیں گے لیکن ان کو صحیح تو پتہ چل جائے۔ لیکن بچوں میں کیٹیگری ہے نا، 10 سال کا بھی ہے، وہ 12 سال کا بھی ہے، 6 سال کا بچہ اگر ابھی سے بولے گا شب برات تو وہ 25 سال پہ جا کے بھی یہ پلاننگ تو آپ کی، یعنی آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ لی ہے اور اچھی لی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی میں معلوم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے مدنی منوں کی اصلاح کیجئے اور مدنی منع اس چیز کی دہرائی کریں۔ اچھا اس کا تلفظ بتائیے، پہلے شب برات پہ چلتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا یہی ہے، اچھا شب براعت۔ شب براعت، اب یہ براعت ہے، اس کو برات بھی بولتے ہیں، وہ کچھ بولتے ہیں، تو بہرحال یہ بولنا اس طرح چاہیے، شب براعت۔ اب وہ براعت ایسے بھی نہ بولے کہ وہ اردو میں کچھ ہم کچھ اور ہی بول رہے ہو، شب برات، شب برات، شب برات۔ اچھا ایک یہ تو آپ نے بتایا۔ اچھا ہوتا ہے مدنی یا مدنی، کچھ ہم تلفظ پہ بات کرتے ہیں۔ مدنی لفظ درست ہے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر مدنی بولا جاتا ہے، تو شب براعت
تو یہ بہت آپ سمجھے یہ تو کم بولنے والا لفظ ہے، یعنی نارمل اتنی گفتگو میں جب نہیں آتی ہے تاریخ تو پھر آتا ہے کہ شب برات کا حلوہ آ گیا ہے، شب برات میں شربت وہ بنانا ہے، پٹاخے پھاڑنے اور یہ شب برات کرنے، آ گئی، قریب یہ ہم نے پٹاخے وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں تو مدنی منوں سے آج بات کرنی ہے بچوں سے، اور ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ کون کون سے پٹاخے پھاڑ سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے یہ آخر میں ہم پیر صاحب سے پوچھ لیں گے نا امیر سنت کیا فرماتے ہیں کہ کون سے والے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ پٹاخے نہیں پھاڑیں گے ہم، وہ اگر وہ پھلجھڑیاں وغیرہ چلائیں گے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے یہ چھوٹے بچوں کے پٹاخے ہیں یہ بڑوں کے ہیں؟ یہ بھی عمر کے لحاظ سے پٹاخے بنائے ہوئے ہیں، آپ چھوٹے ہو آپ یہ لے کے جاؤ. پٹاخہ پارٹی جتنی بھی ہے نا اس سے ہم آخر میں نپٹیں گے. ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ شب برات گزارنی کیسے ہے. یہ تو معلوم ہو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمیں شب برات کیسے گزارنی چاہیے؟ شب برات یہ سراپا رحمت اور برکت ہے. الحمدللہ اس کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے یہ عبادت میں گزرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو یہ ترغیب ہوتی ہے کہ 14 شعبان کو روزہ رکھ لیا جائے تاکہ نامہ اعمال کا جو آخری دن ہے وہ روزے میں گزرے، اور 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، پہلا دن بھی روزے میں گزرے، اور 14 شعبان کو عصر کی نماز مسجد میں ادا کر کے باہر نہ نکلے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پڑا رہے تاکہ وہ عبادت کے دوران اس کی شب برات کا آغاز ہو جائے گا. وہ اعتکاف کی نیت سے وہ جب مسجد میں ہوگا تو اس کو یہ بھی ایک عبادت کے دوران اس کی شب برات شروع ہوگی. تو ذہن نصیب پوری رات وہ اسی طرح عبادت میں لگا رہے، مسجد میں رہے. فیضان مدینہ میں الحمدللہ ترکیب ہوتی ہے کہ 14 شعبان المعظم کو عصر کی نماز کے بعد کثیر عاشقان رسول جمع ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور مناجات بھی ہوتی ہے، ترکیب بن جاتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد لنگر رضویہ فیضان مدینہ میں، کیونکہ ایک تعداد ہمارے یہاں روزہ رکھتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے. اس کا طریقہ آقا کا مہینہ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد بیان، مدنی مذاکرہ، اجتماع ذکر و نعت، پھر سحری کی ترکیب ہوتی ہے، عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں، اور یوں مطلب الحمدللہ عبادت میں گزرتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ماشاء اللہ عز وجل مدنی چینل میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ساری باتیں خاص ہیں کہ چینل ہے، چینل کو ہی ہوتے تھے مدنی چینل ہو گیا کہ لوگ ٹی وی کے آگے دیکھ کر جو ہے وہ رو رہے ہیں، اور خوف خدا، عشق رسول. ٹی وی دیکھا تھوڑی دیر لیکن مدنی چینل دیکھا اور اس کے بعد بولے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں داڑھی سے جا رہا ہوں. ٹی وی کے آگے بیٹھ کر ایک امیر السنت کا ایک انداز ہے نا کہ جہاں آئے اس چیز کو ایک مدنی بنا دیا، مذہبی بنا دیا. اب یہ ہے کہ مدنی چینل کیسا پیارا ہے. ابھی یہ جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ابھی شب برات آنے والی ہے، تو آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ بھائی شب برات ایسے گزارنی ہے. اب آپ کہیں کہ مجھے پتہ بھی چل جائے کہ کیسے گزارنی ہو، میں کہیں ایسی صحبت میں بیٹھوں بھی نہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ پھر اسی طرح شعبان المعظم کی آمد ہوگی. اب اس کے بارے میں آپ کو پہلے رہنمائی مل جائے گی مدنی مذاکرے کے ذریعے، دیگر سلسلوں کے ذریعے. تو دیکھنا پڑے گا نا آپ کو. پھر رمضان المبارک آ رہا ہے، تو رمضان المبارک پہلی رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے، یہ آپ مدنی چینل کے ساتھ تھوڑا سا وابستہ رہیے. تو جو کام ہونے والے ہیں، حج ہونے والے ہیں تو حج کے بارے میں بتائیں گے، چاہے آپ حج پہ جا رہے ہوں یا نہیں جا رہے ہوں. پھر اسی طرح رمضان کے روزوں کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں آپ کو سلسلے پیش کیے جائیں گے. آپ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے، 1 سال وابستہ رہیے، تو آپ کو اتنا کچھ پتہ چل جائے گا، اتنا کچھ پتہ چل جائے گا. یہ شاید میں نے زیادہ کہہ دیا، آپ تھوڑا سا تو آ جائیں. 1 گھنٹہ دیکھیں آپ، جب 1 گھنٹہ 12 منٹ یا ایک مدنی مذاکرہ اگر کبھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھیں. کوئی بھی سلسلہ دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں. تو بعض ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم مدنی چینل دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ جب ایمان لے کر آ رہے ہیں مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے، اور جو مسلمان ہیں وہ مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے کہ کہاں کے کہاں پہنچیں گے. ماشاءاللہ آپ نے مدنی پھول دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. شب برات کی خاص عبادت جو آپ نے خاص بولا نا، خاص ہے تو چلیے خاص عبادت بھی بتا دیتے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، شب برات کی کوئی خاص عبادت ہے تو بیان فرما دیں. مخصوص شب برات کے 100 نوافل ہیں. تفسیر ساوی میں بیان ہے کہ جس نے اس رات یعنی شب برات میں 100 رکعت نماز پڑھی، اللہ عز و جل اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے
30 फरिश्ते उससे जन्नत का मुज्दा यानी खुशखबरी सुनाते हैं, 30 अजाब दोजख से मामून रखते हैं, यानी इसको अमन बख्शते हैं अजाब दोजख से, 30 आफात दुनिया यानी दुनिया की मुसीबतों से उसकी हिफाजत करते हैं, और 10 फरिश्ते शैतान के मकरो फरेब उससे दूर करते हैं, शैतान के धोखे से उसको बचाते हैं। तो ये 100 नफल शबे बरात में पढ़ने की फजीलत है। तो ये ख़ास एक इबादत जो है आपने सुनी कि ख़ास नमाज है कि ये आपने जो है पढ़नी है। इसी तरह जो है वो ख़ास काम किए जाते हैं शब बारात में, जिस तरह के मगरिब की नमाज के बाद जो है वो 6 रकात नमाज पढ़ी जाती है 2-2 करके, और पहली 2 रकात में दराजी उमर बिल खैर, फिर दूसरी जो 2 रकातें होंगी आफत और बलाओं से हिफाजत की, और जो 2 मज़ीद आखिर की रकातें होंगी उसमें ये अल्लाह पाक अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। और मदनी चैनल पर भी आप इसके मनादिर देखते हैं। तो इसी तरह फिर इस रात एक ख़ास काम ये भी किया जाता है कि यार आप बेरी के 7 पत्ते पानी में डाल दें, और वो जब नहाने के काबिल हो जाए, गर्म हो जाए, तो आप इससे जो है ये आप गुस्ल कर लें, तो इंशाअल्लाह साल साल जो है जादू के असर से महफूज रहेंगे। बेरी के पत्ते जो है ना, वो मुर्दे को जब गुस्ले मैयत दिया जाता है ना, उस वक्त भी बेरी के पत्ते इस्तेमाल होते हैं। इसकी भी याद है। अब ये नहीं कि जिसके घर में बेरी का दरख्त लगा हुआ है आप उससे बस तोड़ रहे हैं, बोले भाई क्या हुआ, बोले जादू नहीं होगा, तो ये से इजाज़त लेनी है भाई। आप रोड पे लगा हुआ है तो इसके पूरे, ये भी आप आलिम साहब से पूछेंगे ना, हम इनसे इजाज़त लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो खैर जो भी काम करें पूछ कर करें, इजाज़त लेकर करें, तो उसमें तसल्ली होती है। बाज़ छोटे बच्चे होते हैं और किसी के घर में आम का दरख्त लगा हो या कोई ऐसे फल का दरख्त लगा हो तो वो तोड़ते हैं, और शायद अगर ये पूछे ना कि बचपन में ये काम किसने किया है, तो है कि किसी ने ये तोड़ा था, किसी ने, फूल तो तोड़ते ही है ना अगर से, तो वो फिर बस औकात जो है छुप के एक को वहाँ खड़ा करेंगे, एक को यहाँ कि मैं तोड़ रहा हूँ, कोई आए तो मुझे बता देना। अब ये कि जो इस किस्म का काम किया रहा है इसमें डर और खौफ है, लेकिन इजाज़त के साथ होता है, ज़ाया भी नहीं होगा, तसल्ली भी होगी। तो जो भी काम करना है आप इजाज़त के साथ करें। हो सकता है आप नॉर्मल समझ रहे हो भाई 7 पत्ते ही तो ले रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को बुरे लग रहे हो कि भाई इसने आपने बगैर इजाज़त कैसे ले लिया। इजाज़त भी लेनी है आपने, तो इजाज़त से हर काम कीजिए। जो मदनी मुन्ने हैं शब बारात, जैसे कि अमीर हुसैन ने फरमाया कि ख़ास इबादत ये करनी है, तो जितना भी हो सके आप मदनी चैनल के साथ रहिए। अपने अब्बू के साथ जो है, अगर आप बाबुल मदीना में रहते हैं तो मदनी मुज़ाकरे में आइए, यहाँ पे नवाफिल अदा कीजिए, या आप अपनी मस्जिद में जो है नवाफिल अदा कीजिए। ज़ह नज़ीब आप अभी से इस उम्र में रोज़ों की तरफ आ जाएँ, रोज़ों की आदत पड़ जाएगी तो मदीना हो जाएगा। जी एक सवाल बदी मुन्ने ने किया है, भाई शब बारात के ताल्लुक से आपने साला जदवल तो बयान कर दिया, लेकिन आपने जदवल के अंदर तस्करा ही नहीं किया कि पटाखे वगैरह का क्या करना है। ये तो आपके सामने बच्चे, हाँ बिल्कुल आ गए। अब शब बारात में कितने के पटाखे जला सकता हूँ? अब इन्होंने अमाउंट पूछिए भाई, ये सवाल मदनी मुन्ने का, ये सवाल ये बच्चे जलाना है, बस ये बता दें कितने के, 100 रुपए के, 1000 रुपए के, कितने के पटाखे जला सकता हूँ भाई? सवाल क्या है भाई, ये दिखाइएगा। सवाल भी जवाब भी, हाँ जवाब भी दिखाना है आपने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद अमान है, मैं जो है कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा ये आपसे सवाल है कि मैं जो है शबे बारात में कितने रुपए के पटाखे फुला सकता हूँ? 1 रुपए के भी नहीं, आधे रुपए के भी नहीं। पटाखा एक भी नहीं फाड़ सकते, आधा भी नहीं फाड़ सकते। आधा फटता नहीं है, यूं इन्हें कि बिल्कुल ही आतिशबाजी नहीं कर सकते, न शबे बारात में न और मौके पे। शादियों में भी आजकल बहुत पटाखे छोड़ते हैं, हज़ारों रुपए के पटाखे हवा में छोड़ देते हैं, और वो तब ज़ाया हो जाते हैं पैसे, कोई इससे हासिल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो एक मतलब दौर था कि वो आला हज़रत ने लिखा तुमड़ियाँ और ये पटाखे की तरकीब होती थी खेतों में परिंदे उड़ाने के लिए, ताकि वो परिंदे फसल खराब ना करें। शायद अब इसकी भी हाजत नहीं होगी, अब तो नए नए वो आलात आ गए होंगे। तो बहरहाल ये कि ये जो पटाखे जो मुरवजा जो फोड़े जाते हैं ना, ये इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। जो जगह जगह शादियों में, और शादी और शब बारात, इसमें तो
है राइज आजकल, ये दोनों नाजायज है। और इसके अलावा कुछ होता हो दीगर तो खुशियों के पटाखे। मौके पर, चाहे वो 14 अगस्त हो, 31 दिसंबर हो, अच्छा। या इस तरह के कोई और हो, तो अब मुकाबलतन दुनिया भर में भी और बाज़ औक़ातों पर मुख्तलिफ कम्युनिटी में भी फायर वर्क के नाम पर, इसको फायर वर्क कहते हैं, कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी होती है और दुनिया भर को देखने की दावत दी जाती है। सुना यह कि सोशल मीडिया और चैनल पर भी इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं और इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं फायर वर्क के ऊपर। तो अल्लाह करीम हम सबको इन बुराइयों से और उन गुनाहों से नजात अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी भाई, तो पटाखे वगैरह इन चीज़ों से बचना है। अच्छा, पटाखे में होता है क्या, एक ज़ोर से आवाज़ आती है। अब आपने जो 25 रुपए का, 50 रुपए का, जितने रुपए का भी पटाखा खरीदा, हुआ क्या, एक ज़ोर से आवाज़ आई। अब ज़ोर से आवाज़ आई तो उस वक़्त आपको भी डर लग रहा होता है कि यार ये जलेगा, फटेगा, कि हमें नुकसान ना हो जाए। आपको डर लग रहा है ना, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं। और फिर इसमें ये भी देखेंगे कि ये बच्चे के किसी का हाथ कभी लग गया था, कभी यूं हो गया था, कभी ऐसा हो गया था, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है, कभी बड़ी आग भी लग जाती है, ये कभी होता है। लेकिन लाजमी बात है, कभी हो अभी ना हो, ये कैसे हो सकता है? जो कभी हुआ है, जो वहां हुआ, ये यहाँ भी हो सकता है, जो उसके साथ हुआ है मेरे साथ भी हो सकता है, जो उस जगह पर हुआ है इस जगह पर भी हो सकता है। तो यही तो बात होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ काम ऐसे होते हैं कि जिसको हम समझते हैं कि बस ये हो गया और उधर हो गया, ये नॉर्मल तो चलता है, सब जगह होता है। भाई, जहाँ एक मर्तबा किसी के पटाखे की वजह से उसका हाथ ज़ाया हो गया, पूरी जिंदगी के लिए उसका हाथ तो ज़ाया हो गया। यानी अब वो चीज़ का नुकसान समझने वाली बात है। ये हमारे बच्चे जो नुकसान नहीं समझते। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी आप देखते ना, आग लग गई और लोग आ रहे हैं उसको बुझा रहे हैं, पूरे कोहराम मचा हुआ है। अब ये बसों का एक छोटी सी चीज़ की वजह से लगती है कि छोटी चीज़ में आग लगी, फिर बड़ी, तो गलती तो किसी छोटी सी या बेख्याली की या तवज्जो नहीं गई, तो फिर बसों का ये प्लग होते हैं, ये गर्म हो रहे होते हैं, सस्ते लिए हुए होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं, तो आपने थोड़ी देर यूज़ किया, वो 1 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बसों का ये है कि आज आप 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ करेंगे उसको, तो अब ये फटता है, और जब ये फटता है तो बसों का आग लगती है या किसी बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं जिस तरह बच्चा उठा लेता है। तो पटाखा भी तो ऐसा ही है कि इससे अभी नहीं हुआ कुछ, अभी आपके सामने चला रहा, अपने ज़ेरे निगरानी चला रहे हैं, लेकिन बसों का ऐसे हादसा हो जाते हैं। अभी के कुछ कमालात दिखाते हैं, हम तो बोल भी नहीं रहे, जहन में आ रही हैं बातें, कहीं ऐसा ना हो मैं आज बोलूं और बच्चे वो करना शुरू ना कर दें। बच्चे तो ऐसे हैं कि उनके सामने करना भी नहीं चाहिए। बसों का तो आप बोल के नहीं सिखा रहे होते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आपका आने का अंदाज़, आपके जाने का अंदाज़, और वो बच्चा देख रहा होता है और वो उसी तरह आपकी तरह आ रहा होता है, आपकी तरह जा रहा होता है। ये किसने सिखाया? या आपने कोई बोला था ये चीज़ सीखो? बच्चा सुनता है और वो चीज़ देखता है, करना शुरू कर देता है। ड्रामे देखेगा, फिल्में देखेगा। एक का तो यूँ था कि वो दादी का इंतकाल हो गया, तो एक इस्लामी ने बताया कि वो बच्चा ये करता कि कब जलाएंगे। इसको कैसे पता चला? इसने देखा ही नहीं है, क्योंकि बच्चे कब्रिस्तान तो जाते नहीं है। लेकिन इसने कहाँ देखा? इसके ज़हन में क्या बात है कि जब कोई मर जाता है तो ये इस किस्म का मामला किया जाता है। ये हमारे मुसलमानों में तो नहीं है। उसने वो चीज़ देखी, जो चीज़ देखी जाती है वो चीज़ असर करती है। कोई कार्टून देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो उसके डायलॉग वो बोलने की कोशिश करते हैं। लोगों ऐसा तो होता है ना, कोई क्रिकेट देख लेता है तो फिर वो इसी तरह चलते चलते हाथ चला रहा होता है। भाई तुम बॉलिंग को ही करा रहे हो, बस वो एक देखा है उसने, लेकिन उसके हाथ में बॉल नहीं है, वो खुद ही अपने आप हाथ को ऐसे चला रहा होता है, बस वो स्टाइल मारना। हाँ, तो ये स्टाइल मारते मारते बाज़ औक़ात ये पटाखे होते हैं, इससे नुकसान होते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। इतने सारे नुकसान हो गए हैं, और पैसे भी ज़ाया होना, वक्त भी ज़ाया होना, जान भी अपनी मुश्किल में डालना। हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी लगा दी जाती है कि उनको भी इल्म है कि कोई ना कोई केस आएगा, और आते हैं हर साल की तरह। और हर साल आते, फिर भी रुकते नहीं है। यही चीज़ है, यही बात है। बड़ों को भी सोचने की बात है और हमारे बच्चों को भी सोचने की बात है कि उनको ऐसा काम नहीं करना है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि प्यारे मदनी मुन्नो, जब भी तो हम मदनी मुन्ने कहते हैं बच्चों को, ये अच्छा एक लेवल है, बच्चे ये भी अच्छा है। बसों का मदनी मुन्ने को किसको कह रहे हैं, तो इसलिए बच्चे भी कह रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा लेवल है जो अमीर सुन्नत की तरफ से मिला है कि आपको मदनी मुन्ने कहेंगे कि आप अच्छे अच्छे काम करें ना, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, तस्बीह पढ़ें, जिक्र करें, रोज़े रखें, इन्हीं मामलात में लगे रहें, तो मदनी मुन्ने, जब भी तुम्हारे सिलसिले का नाम है
مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات. اب سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. تو آخر میں کوئی مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے؟ چلیں جی، جاتے آتے ہم آپ کو ایک شاندار سا ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں. یہ مدنی گلدستہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. آئیے مل کر لگا دیں نعرہ فیضان مدنی مذاکرہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اقرا نور عطاریہ ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے شب برات کسے کہتے ہیں؟ شب براءت یعنی نجات کی رات. اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیات سے یہ نجات کی رات ہے. اور اس رات جو ہے نا، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. سارا سال آئندہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے یہ مطلب لکھا جاتا ہے. اس کے لیے کون آئندہ سال حج کرے گا، اس فہرست میں اس کا نام، حاجی کا نام لکھا جاتا ہے. کون آئندہ سال یعنی آئندہ شب برات سے قبل مرے گا، اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے. کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے. غنیت الطالبین جو کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت مرشد کا جواب.